اسلام آباد کا، جہاں سے عرفان سدوزئی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عرفان، بتائیے گا اس وقت وفاقی دارالحکومت کا موسم کیسا ہے؟ کیا مطلع صاف ہے؟ کیا چاند نظر آنے کے امکانات کچھ ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت جو اسلام آباد کی جو زونل کمیٹی ہے اس کا اجلاس جاری ہے، اور اس میں اسپارکو، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، محکمہ موسمیات سمیت زونل کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ اجلاس میں شریک ہیں، اور زونل جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ شہادتیں اکٹھی کر کے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی پشاور میں جس کا اجلاس جاری ہے انہیں بھیجی گی، اور اس کے بعد ہی حتمی اعلان کیا جائے گا، چونکہ مولانا عبدالخبیر آزاد وہاں پہ موجود ہے اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی بھی وہیں پہ ہے۔ تو ابھی تک اجلاس جاری ہے اور مطلع کہیں ابرآلود ہے، کہیں صاف ہے، لیکن جو آزاد ذرائع ہیں ان سے ہماری دائیں بائیں جو بات چیت ہوئی ہے، ابھی تک اسلام آباد سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے، اور ابھی جو پشاور میں اجلاس ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی وہ بھی آج اجلاس کر رہی ہے، اور آج وہاں پہ جو اسپارکو کے نمائندے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو متعلقہ محکمے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور ترجمان اسپارکو کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ آج 17 فروری ہے، چاند جو ہے وہ شام 5:01 پر پیدا ہو چکا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت چاند کی جو عمر ہے وہ 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی، اور انسانی آنکھ سے چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔ تو ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ کہاں جو باقی خاص کر کے صاف جہاں پہ دکھائی دیتا ہے بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں یا ناردرن ایریاز میں جو صاف شفاف جہاں پہ دھند نہیں ہے یا پھر جہاں پہ آلودگی نہیں ہے، تو وہاں پہ ممکن ہے کہ انسانی آنکھ سے چاند دیکھا جا سکے، لیکن شہری علاقوں میں مطلع قدرے ابرآلود ہے اور یہاں پہ انسانی آنکھ سے ذرا چاند نظر آنا قدرے مشکل ہے۔ جی اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا کہ واضح طور پر اب پورے ملک سے جو ہے وہ شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی، تو شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے کیا میکینزم، کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو جب چاند کس سمت میں نکلتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی ڈائریکشن کتنی ہے، جب کوئی شہادت دیتا ہے تو اس سے متعدد قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ جو وہ بتا رہا ہے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایک تو جو متعلقہ لوگ وہاں جہاں موجود، جہاں سے شہادت آ رہی ہوتی ہے وہاں سے بھی شہادت کلیکٹ کی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کو جو شہادت دینے والا بندہ ہوتا ہے وہ شہادت لینے والے بندے سے باقاعدہ سوالات کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے باقاعدہ ہوش و حواس میں رہ کے جو شہادت دی ہے یا اس نے خود دیکھا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے انسان، تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہی شہادت جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور شہادت کاؤنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کاؤنٹر چیک بھی کیا جاتا ہے، چونکہ اسپارکو اور اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو محکمے ہیں ان کی جانب سے جدید جو اکوپمنٹ ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کو میسر ہے، اور اسی کی بدولت یہ چاند جس ڈائریکشن میں نکلتا ہے اس ڈائریکشن پہ بالکل یہ فوکسڈ ہے۔ لیکن اگر کوئی آزاد ذرائع سے یعنی کوئی انسان کہیں سے چاند کی رویت دیکھتا ہے تو وہ اگر رویت ہلال کمیٹی کو آگاہ کرتا ہے تو باقاعدہ اس کا بھی کاؤنٹر چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی صوبائی دارالحکومتیں ہیں وہاں پہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں، اور انہوں نے اپنے نمائندوں کو بتا رکھا ہے، فون لائنیں بھی کھلی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ذرائع ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو کہیں سے بھی اگر شہادت موصول ہوتی ہے تو وہ زونل جو کمیٹی ہے اس کا باقاعدہ کاؤنٹر چیک کر کے ہی وہ آگے شہادت کو پہنچاتی ہے۔ جی ٹھیک، اچھا عرفان، کیا آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ کب تک باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ کیونکہ چاند جو غروب آفتاب سے لے کے اگلے 59 منٹ یعنی تقریباً 1 گھنٹے تک دیکھ سکتے ہیں، تو امکان ہے کہ ودن 1 آور یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے؟ 54 منٹ پر طلوع ہوگا۔ عرفان، آپ کی آواز ہمیں آ نہیں رہی، ہم کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر آپ سے رابطہ بحال کریں۔ اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ پشاور میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے جو اجلاس جاری ہے اس کی صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں، اور اس اجلاس میں مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹی پشاور کے ممبران بھی شریک ہیں۔ عرفان، بتائیے گا، آپ بتا رہے تھے اس بارے میں کہ کب تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے، محکمہ موسمیات کے مطابق چاند جو ہے وہ 5:54 پر طلوع ہوا اور 6:52 تک یہ دیکھا جا سکے گا۔ لاہور اور گردنواں میں جو بادل ہیں ان کے باعث چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ اسی طرح پشاور میں بھی مطلع جو ہے وہ صاف رہنے کی صورت میں محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ چاند نظر آنے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہیں، لیکن ایسی صورت میں جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ کبھی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ برس بھی اور اس سے پہلے بھی کافی وقت لیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، اور جب تک کہ شہادتیں باقاعدہ طور پہ موصول نہیں ہوئی اس وقت تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا۔ تو جو آزاد ذرائع سے شہادتیں آتی ہیں اس کے علاوہ ان کا جو اپنا میکینزم ہے اس سے بھی یہ کاؤنٹر چیک
چیک کرتے ہیں. تو جب تک شہادتوں کی تصدیق نہ ہو جائے میرا خیال ہے اس وقت تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. تھوڑا وقت لگ سکتا ہے اس میں, 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, لیکن اگر شہادتیں موصول ہو گئیں اور وہ مختلف اسٹیشن سے موصول ہو گئیں تو میرا خیال ہے یہ 1 گھنٹے سے پہلے بھی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. عرفان یہ بھی بتائیے گا کہ سپارکو کی جانب سے جو ہے وہ دعویٰ پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ قوی امکانات ہیں کہ آج جو ہے وہ چاند ہو جائے گا, کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کوئی رد عمل, کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. دیکھیے ماضی میں تو جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس سے ہی ہٹنا چاہیے, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر چکے ہیں, ہمیں تو 2 مہینے پہلے چاند کا پتہ ہوتا ہے کہ کب نکلنا ہے, اس کی عمر کیا ہوگی. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں مختلف مسالک کے لوگ ہیں, چاند دیکھنے کا ایک طریقہ ہے, سنت کا طریقہ ہے, اسی کو فالو کیا جاتا ہے. اور خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اکثر کنٹروورسی بھی رہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 1 دن پہلے چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اور باقی ملک کے باقی حصوں میں وہ بعد میں نظر آتا ہے. تو ملک میں 2 عیدیں بھی اسی وجہ سے منائی جاتی رہی ہیں. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے, اور اسی کی کڑی ہے کہ اس مرتبہ بھی جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے وہ پشاور میں ہو رہا ہے, تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یعنی ان کے پاس کوئی اس قسم کا ایکسکیوز نہ رہے کہ وہ 2 عیدیں منائیں یا انہیں چاند پہلے نظر آیا. اگر چاند کی شہادت موصول ہوگی تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بھی وہیں پہ وہ موجود ہے, انہیں بھی موصول ہوگی. تو اگر عید ہوگی تو پورے ملک میں ایک ہی ہوگی, اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا. تو اس مرتبہ بھی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارا اپنی جگہ پہ لیا جا رہا ہے, لیکن جو انسانی ذرائع ہیں, انسانی آنکھ سے بھی چاند دیکھنا ایک اسلامی روایت بھی ہے, سنت بھی ہے, تو اس کو بھی فلفل کیا جا رہا ہے. چونکہ ایک یہاں پہ ایک مذہبی ملک ہے, مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک حساس معاملہ ہے, اور اس میں صرف ٹیکنالوجی کے اوپر ہی بھروسہ کرنا کافی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, عرفان ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے.